بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام شافعی مکہ سے مدینہ علم کے حصول کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر 14 برس کی تھی۔ منہ پر ابھی سبزہ نمودار نہیں ہوا تھا۔ 2 یمنی چادریں میرے جسم پر تھیں۔ ذی طوا پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ میں نے سلام کیا۔ ایک بڑے میاں میری طرف بڑھے اور نرمی سے کہنے لگے، تمہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں ضرور شریک ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا شروع ہو چکا ہے۔ بڑی بے تکلفی سے میں نے دعوت قبول کر لی۔ کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بوڑھے میزبان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب بڑے میاں نے سوال کیا، تم مکی ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں مکی ہوں۔ کہنے لگا، قریشی ہو؟ میں نے کہا، ہاں قریشی ہوں۔ پھر خود میں نے پوچھا، چچا یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں مکی اور قریشی ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، مکی ہونا تو تمہارے لباس سے ہی ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا ہے۔ جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھانا بھی دل کھول کے کھائیں تو یہ خصلت صرف قریش کی ہی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، مدینہ کے۔ میں نے پوچھا، مدینہ میں کتاب اللہ کا عالم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ دینے والا مفتی کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بنی اصباح کا سردار مالک بن انس، امام مالک۔ میں نے کہا، اللہ جانتا ہے امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارا شوق پورا کر دیا۔ اس بھورے اونٹ کو دیکھو، یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے۔ اس پر تم سوار ہوگے۔ ہم اب جا ہی رہے ہیں، رستے بھر تمہاری ہی طرح کی خاطر کریں گے، کوئی تکلیف ہونے نہ دیں گے اور ایک مدینے میں حضرت مالک بن انس کے پاس تمہارے پہنچا دیں گے۔ جلد اونٹ قطار میں کھڑے کر دیے گئے۔ مجھے اس بھورے اونٹ پر بٹھایا گیا اور قافلہ چل پڑا۔ میں نے تلاوت شروع کر دی۔ مکہ سے مدینے تک 16 بار قرآن کریم ختم ہو گیا۔ ایک دن میں ختم کر لیتا تھا اور دوسرا رات میں 8ویں دن نماز عصر کے بعد مدینے میں ہمارا داخلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی، پھر قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ یہیں امام مالک دکھائی دیے۔ ایک چادر کی تہہ بند باندھے تھے، دوسری چادر اوڑھے تھے اور بلند آواز سے حدیث روایت کر رہے تھے۔ مجھ سے نافع نے ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مکین سے روایت کیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور رسول اللہ کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر امام مالک بن انس کی ہیبت مجھ پہ چھا گئی اور جہاں جگہ ملی میں وہیں بیٹھ گیا۔ امام مالک جب کوئی حدیث روایت کرنے لگے تو میں نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا اٹھا لیا۔ امام مالک جب کوئی حدیث سناتے تو میں اسی تنکے کو اپنے لعاب دہن سے تر کر کے اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا۔ امام مالک میری حرکت دیکھ رہے تھے مگر مجھے خبر نہ تھی۔ آخر مجلس ختم ہو گئی اور امام مالک دیکھنے لگے کہ سب کی طرح میں بھی اٹھ جاتا ہوں یا نہیں۔ میں بیٹھا رہا تو امام مالک نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر فرمایا، تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں حرم کا باشندہ ہوں۔ پوچھا، مکی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، قریشی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمانے لگے، سب اوصاف پورے ہیں مگر تم میں ایک بے ادبی ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے میری کون سی بے ادبی دیکھی ہے؟ کہنے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبات سنا رہا تھا اور تم تنکا لیے اپنے ہاتھ پر کھیل رہے تھے۔ میں نے جواب دیا، کاغذ پاس نہیں تھا، اس لیے آپ سے جو کچھ سنتا تھا اس سے لکھتا جاتا تھا۔ اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا، ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاتھ پہ لعاب باقی نہیں رہتا۔
لیکن آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں مجھے سب یاد ہو چکی ہیں۔ امام مالک کو تعجب ہوا، کہنے لگے، سب نہیں، ایک ہی حدیث سنا دو۔ میں نے فوراً کہا، ہم سے امام مالک نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مکین سے روایت کیا ہے، اور امام مالک ہی کی طرح میں نے ہاتھ پھیلا کر قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ پوری 25 حدیثیں سنا دیں جو انہوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھیں۔ یوں امام شافعی کی اپنے استاد سے پہلی ملاقات ہو گئی۔